اگر یہ واقعہ کربلا کا آج ہوتا اور حکومت وقت کرواتی آج آپ کے دور میں، آپ کا رد عمل کیا ہوتا؟ بولو بولو۔ یہ حکومت حضرت حسین اور آپ کی بیویوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، جو بیان کیا جاتا ہے، اگر آج کی حکومت کرتی 1 گھنٹہ برسر اقتدار رہ سکتی تھی؟ لوگ رہنے دیتے؟ حضرت حسین کے لیے اور نبی پاک کے گھر کی خواتین کے لیے لوگ تو سینے پھاڑ کے سامنے آ جاتے۔ لیکن 54 صوبوں کے مسلمانوں میں سے کسی ایک مسلمان نے بھی اس واقعہ پر احتجاج نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ یہ ساری شرارت کن کی ہے؟ کوفیوں کی، جنہیں خط لکھ کے بلایا، دعوت دی، انہی لوگوں نے حضرت حسین کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ کوئی احتجاج نہیں، کوئی ایف آئی آر درج کروانے کے لیے نہیں آیا، کوئی مدعی نہیں بنا۔ اسی لیے نا کہ ساری دنیا کو یہ پتا تھا کہ یہ ساری شرارت اور کارستانی کن کی ہے؟ کوفیوں کی ہے۔ یہ سب کچھ انہی نے کی ہے۔ دیکھیں، میں آخر میں کچھ حوالے آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ ویڈیو بھی بن رہی ہے، اس میں بھی یہ محفوظ ہو جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کنبے کے قاتل کون ہیں؟ میں کہوں، آپ کہیں، تاریخ کا کوئی مورخ کہے، یا خود حضرت حسین کہیں، ان کے بیٹے زین العابدین کہیں، ان کے پوتے محمد باقر کہیں، ان کی بیٹی، ان کی بہن زینب کہے، گھر سے گواہیاں آئیں، چشمدید گواہ ہوں، وہ گواہیاں دیں۔ یہ سب سے پہلے میں حضرت حسین کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے ناسخ التواریخ، اس کا صفحہ نمبر ہے 156 اور جلد ہے 6۔ یاد رہے گا آپ کو، یہ جو شوقین حضرات ہیں یہ اس تقریر کو حاصل کریں۔ ناسخ التواریخ صفحہ نمبر 156 جلد 6 لکھتا ہے کہ حضرت حسین اپنے خیمے کے باہر مغموم بیٹھے تھے، پریشان حال ہیں۔ ایک عراقی آیا اور اس نے پوچھا کہ پریشان ہو؟ تو وہ خط حضرت حسین کے پاس تھے، تو حضرت حسین اس کو کہتے ہیں یہ انہی لوگوں کے خط ہیں، اور آج یہی لوگ میرے قتل کے درپے ہو گئے ہیں۔ یہ خط یزید نے لکھے تھے کہ کوفیوں نے لکھے تھے؟ تو حضرت حسین کیا کہتے ہیں؟ یہ انہی کے خط ہیں اور یہی لوگ میرے قتل کے درپے ہو گئے ہیں۔ پھر انہوں نے خطاب کیا حضرت حسین نے، وَيْلَكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ، اور کوفیوں تم ہلاک ہو جاؤ، ہمیں بلایا کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم آ گئے تو ہم پر فرات کا پانی بند کر دیا گیا، واقعی تم لوگ رسول اللہ کے دشمن ہو جو ان کی اولاد سے ایسا سلوک کر رہے ہو۔ تو حضرت حسین کس کو کہہ رہے ہیں؟ وَيْلَكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ، او کوفیوں تمہارے لیے ہلاکت ہو۔ یہ دوسرا بیان ہے زین العابدین صاحب کا۔ یہ کون ہے؟ حضرت حسین کے فرزند ارجمند ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ علی ابن حسین۔ کہتے ہیں یہ بچے تھے، بچے نہیں تھے، 24 سال کے جوان تھے کربلا کے واقعہ کے وقت۔ ان کے ایک بیٹے کا نام محمد باقر تھا جس کی عمر 2 سال تھی، یعنی شادی شدہ تھے۔ حضرت زین العابدین کا یہ بیان احتجاج طبرسی صفحہ 158، ناسخ التواریخ صفحہ 245 جلد 6۔ سنو ذرا، کربلا سے چلے، کانا مریضن،
یہ تاریخ والا کہتا ہے, بیمار تھے. تو کوفے کی جو عورتیں تھیں نا, یہ گریبان چاک کر کے ماتم کرنے لگیں. والرجال ما ہن یبکون, اور آدمی جو تھے نا وہ ساتھ رونے لگ گئے. کوفے کے لوگ, عورتیں گریبان چاک کر کے ماتم کرنے لگی اور جو لوگ تھے وہ رونے لگے. تو حضرت زین العابدین نے ان کو دیکھ کے فرمایا, ان ہؤلاء یبکون, یہ لوگ رو رہے ہیں, فمن قتلنا غیرہم, ان کے علاوہ ہمیں قتل کس نے کیا ہے. حضرت زین العابدین کہتے ہیں یہ رو رہے ہیں تو پھر ہمیں قتل کس نے کیا ہے. یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں انہی نے ہمیں مارا, اور یہی اب چلتا رہتا ہے معاملہ. اس طرح کی صورتحال میں اقدام کا حق تو آپ کو مل جاتا ہے. یعنی یہ کوئی لازم نہیں ہے کیونکہ استبدادی حکومت ہے تو آپ کریں. اب اگر آپ دیکھیں تو سیدنا حسین نے اس کی خواہش بھی ضرور کی, اس کے لیے سوچا بھی, اور جن لوگوں نے ان کو خطوط لکھے ان کے خطوط کے جواب میں گویا انہوں نے جانے کا فیصلہ بھی کیا. لیکن یہ محض صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جانے کا فیصلہ ہے. ایک سلطنت میں, ایک ریاست میں مختلف لوگ موجود ہیں, مختلف شہر موجود ہیں, وہاں آدمی جانا چاہتا ہے یا ملنا چاہتا ہے یا لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہے, تو خلفائے راشدین نے جو روایت قائم کی تھی اس میں اس طرح کی کسی پابندی کی تو کوئی گنجائش نہیں تھی. وہ اگر وہاں سے ایک لشکر اکٹھا کرتے اور کوئی اعلان جنگ کر دیتے تو پھر 10 باتیں کہی جا سکتی تھیں. ان میں سے کوئی چیز انہوں نے نہیں کی. اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کوفہ چلے جائیں. وہاں چونکہ ان کے والد کا دارالحکومت رہا تھا, ان کے بہت سے وہاں جاننے ماننے والے تھے, بہت سے لوگ تھے جو یہ چاہتے بھی تھے کہ اگر وہ آئیں تو ممکن ہے کہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ جس سے ایک چھاونی ہے, ایک بڑا علاقہ ہے, وہاں پر نظم قائم ہو جائے تو آگے بھی کچھ بات کی جا سکے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ایسا تو نہیں ہے کہ سب کی سب ہمارے سامنے لکھی ہوئی موجود ہے, لیکن قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو اس میں یہ تو حق حکومت کو حاصل ہوتا ہے, ہر حکومت کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اگر یہ محسوس کرے کہ کوئی بغاوت ہونے جا رہی ہے یا کوئی تختہ الٹنے کے لیے آ رہا ہے تو راستہ روکے. لیکن یہ راستہ روکنا بہرحال اسی دائرے میں ہوگا جس دائرے میں اقدام ہوا ہے. تو جب اقدام سرکشی کا نہیں ہے, اقدام حملے کا نہیں ہے, اقدام لشکر کشی کا نہیں ہے, اقدام تو بس اتنا ہی ہے کہ ایک علاقے سے نکل کر, ایک بڑی شخصیت ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ دوسرے علاقے میں جائے, اور یہ مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ واضح ہے, حکومت پر بھی واضح ہے کہ یہاں ان کے حامی ہیں اور اس کا پورا امکان ہے کہ وہ یہاں آئیں گے تو کوئی بغاوت ہو جائے گی, تو روکنے کا حق ہے. لیکن روکنے کے لیے پھر آپ کو کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے کسی کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے. آپ زیادہ سے زیادہ کسی شخصیت کو گرفتار کر سکتے ہیں, واپس کر سکتے ہیں. تو جو کچھ بھی ہوا اور جس طرح کا مطالبہ ان سے کیا گیا وہ بالکل ہی بے معنی, بالکل ناجائز اور احمقانہ تھا. صاف معلوم ہوتا ہے کہ طاقت کے نشے میں ایک اقدام کر ڈالا گیا جس کے نتائج و عواقب نہیں دیکھے گئے. تو اس لیے ہر لحاظ سے وہ ایک غلط اقدام تھا. انہوں نے جو کچھ کیا اس میں ابھی تک یعنی جتنے بھی حالات سامنے تھے کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے واضح نہیں ہوئی تھی کہ جس میں ان کی جان لی جا سکے, ان کے خاندان کے خلاف کوئی اقدام کیا جا سکے, ان کے ساتھ کوئی زبردستی کی جا سکے. جو کچھ ہو سکتا تھا وہ اتنا ہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ کوفے میں ان کے داخلے کو روک دیا جاتا. اور اس میں اگر بہت بڑے پیمانے پر بھی کوئی ایسا اقدام کرنا پڑتا کہ لشکری پڑے رہتے اور ان کو آگے نہ بڑھنے دیا جاتا اور کئی دن بھی لگ جاتے, تو سیاسی لحاظ سے یہی طریقہ بہتر تھا. اس لیے ہر شخص کے لیے یہ ایک دل خراش واقعہ بن گیا. یعنی اگر وہ میدان میں آئے ہوتے, اب جنگ صفین ہوئی, جنگ جمل ہوئی, دونوں مقابل میں آئے, لڑے, ظاہر ہے اس پہ لوگ ادھر سے بھی مارے گئے, ادھر سے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذ باللہ امت کو مصیبت میں ڈال دیا. آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا. کیوں فرمایا آپ نے؟ میں تو بیان کر کے مجرم ہوں. تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مسند احمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ خوف کے کتے بھونکیں گے. تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی الاسلام کو محبت تھی, لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے, آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی, بتا دی کہ یہ ہوگا.
اور اس سے بڑھ کے آپ صحیح بخاری میں دیکھیں عمار ابن یاسر کا خطبہ ہے. میں نے یہ سارا، پریشان نہیں ہونا، یہ ریسرچ پیپر میں سارا کچھ موجود ہے اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس میں سکپ ہو. صحیح بخاری میں خطبہ ہے کہ عمار ابن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں. کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بصرہ سے سیدہ عائشہ آ رہی تھیں اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے. تو عمار ابن یاسر کو تیار کرنے کے لیے، یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس قتال کے لیے، مولا علی نے بھیجا. تو سیدنا عمار ابن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا. بخاری کے الفاظ ہیں، اوپر والی سیڑھی پہ عمار ابن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا، حالانکہ حسن ابن علی سے 4 گنا بڑی عمر تھی عمار ابن یاسر کی، 90 پلس ہو چکے ہوئے تھے، 3-4 گنا ان کی عمر تھی. لیکن اہل بیت کا احترام کیا. خود نچلی سیڑھی پہ بیٹھے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو، اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے سیدہ عائشہ، دنیا اور آخرت میں، یعنی عزت اپنی جگہ قائم. یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ یار اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، غلطی اپنی جگہ ہے، پیغمبر نہیں ہے وہ. اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہے. اللہ اب دیکھے گا تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی. علی کی نہیں، اللہ کی. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ان کا اولو الامر مولا علی ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے. یہ اللہ نے آزمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. اور آپ حیران ہوں گے، یہ حدیث امام بخاری حضرت عائشہ کی فضیلت والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. اگر امام بخاری مشورہ کر لیتے نا ناسبیوں سے تو انہوں نے کہا تھا سر آخری صحیح رکھو، پچھلے والا رہن دو، بلکہ پچھلے والا رکھو آخری والا رہن دو، کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں. وہ حدیث گھڑنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، کاٹ چھانٹ کرنے کا. وہ آدھی حدیثیں لکھتے ہیں نا، آدھی حدیثیں ایسے لکھتے ہیں امام بخاری کہ سیدہ عمار ابن یاسر نے خطبے کے دوران فرمایا کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے، بس. لیکن امام بخاری نے پوری حدیث لی ہے، آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ آزما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی، جیسے آپ کے علماء کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث 6488 آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب. میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کسی نے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے 1 مد یعنی 600 گرام خیرات کی، آدھا کلو، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا بس. حالانکہ یہ مسلم کی حدیث سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جھگڑے کے دوران، حالانکہ دونوں مسلمان تھے، دونوں صحابی تھے. آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا، فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. تو خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضور میں بھی صحابی ہوں. ان کو پتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار، تکلیف اٹھانا، اور خالد بن ولید نے گولڈن پیریڈ میں صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا. میں اب تم لوگ یہ کر رہے ہو، تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد والے لوگ میرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اور جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں طلقاء، مؤلفۃ القلوب، آل امیہ، ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے. یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے. اور پھر وہ مؤلفۃ القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سب و شتم کروائیں سیدنا علی پر، تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے جن کے بارے میں حدیث تھی کہ تم صحابہ کو گالی مت دینا. ہم نے تو خیر کبھی دی بھی نہیں ہے. اور میں یہ آخری جملہ ان کو ایسا بولتا ہوں کہ جو ان کے دماغ تک ڈرل کر جائے گا کہ آل امیہ نے جو کچھ اپنے دور کے اندر سیدنا علی کی گستاخیاں کی ہیں نا، ہم نے تو ویسی کوئی ایک گستاخی بھی آل امیہ کے بارے میں نہیں کی ہے. میں نے آج تک آل امیہ کے اوپر بائی نیم کسی کے اوپر لعنت کی ہے؟ حالانکہ یہ مولا علی پہ کرتے رہے. یہ ہے لعنتی خود ہو گئے نا، جب مولا علی پہ لعنت کی تو لوٹ آئی. مسند ابی اعلیٰ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی کو جس نے گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ام سلمہ نے کہا تھا، شیخ زبیر صاحب نے اس کو تحکیم میں صحیح لکھا ہوا ہے فٹ نوٹ کے اوپر،
کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا معاذ اللہ, ہم کب کہیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو ام سلمہ نے کہا تم لوگ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہو کیا؟ جبکہ میں نبی کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت, سیدنا علی سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے. لہٰذا جب یہ تم کہتے ہو نا علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت, تو یہ لعنت تو تم نبی علیہ السلام تک لے کے جا رہے ہو نعوذ باللہ, کیونکہ علی سے محبت کرنے والا پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور پھر کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے. اور نہ, پرانیاں گلاں, پرانے بابے, پرانے بزرگ, جھوٹے ہو. صحیح مسلم کھولو 6229 غدیر خم سے اگلی حدیث, لعن اللہ ابا التراب کے الفاظ ہیں, مٹی والے ابن ابی طالب پر لعنت, یہ الفاظ موجود ہے. سب کا ترجمہ لعنت ہی ہے, تنقید نہیں ہے. اچھا پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے صحابہ پہ تنقید کرنا اچھا کام ہے؟ کہیں گے نہیں. تو بتاؤ یہ برا کام کون کرتا تھا؟ شیعہ کا ابا کون ہے؟ رافضیوں کا ابا کون ہے؟ آل امیہ. تو لہذا شیعہ نو میں کہنا کہ تسی شیخین کے اوپر بکواس اور تبرہ کرنے کی بجائے نا آپ لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں. یہ سب مجرمین آل امیہ ہے, اور یہ آل امیہ اور بنو ہاشم کی لڑائیاں نبی اسلام کی بعثت سے پہلے چل رہی تھی, صدیوں سے چل رہی تھی. وہ تو پھر اللہ نے بنو ہاشم کو نبوت کے لیے چنا, تو ان کو یہ پھر جیلسی ہضم نہیں ہوئی, وہ چیز آگے چلتی تھی. خیر چھوڑ دیں, ایک تلخ ٹاپک ہے. صلاۃ بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ٹھیک ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا خود اپنے کانوں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان کو بتا رہے تھے. قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت الصادق المصدوق, میں نے اللہ کے سچے رسول کو سنا, آقا علیہ السلام فرماتے تھے, یقول, یہ فرماتے ہوئے سنا, ہلاکت امتی علی یدی غلمت من قریش, کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی ہلاکت ہوگی قریش کے خاندان کے کئی لونڈوں اور اباش جوانوں کے ہاتھوں. غلمت من قریش, قریش کے اباش جوان جن کو آپ ہندوستانی اور پنجابی زبان میں لونڈا کہتے ہیں, اباش جوان کہتے ہیں, ان اباش جوانوں کے ہاتھوں, اور جو ہوں گے قریشی قبیلہ کے اعتبار سے, ان کے ہاتھوں میری امت ہلاک ہوگی. مروان نے یہ سن کر کہا, یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں, لعنت اللہ علیہم غلمتن, ایسے اباش جوانوں پر خدا کی لعنت. فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی, ابو ہریرہ نے کہا رضی اللہ تعالی, لو شئت ان اقول بنی فلان و بنی فلان لفعلت. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اگر میں چاہوں تو میں تمہیں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ کون کون ہیں, کس کس کے بیٹے ہیں, کون کون ہیں کس کس کے بیٹے, کون کون ہیں کس کس کے بیٹے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کے خاندانوں کے نام, ان کے باپ دادا کے نام, ان لونڈوں کے لڑکوں کے نام, جوانوں کے بتا سکتا ہوں جو حضور علیہ السلام کے دین اور امت کی ہلاکت کا باعث بنیں گے. اس کے بعد اسی صحیح بخاری کے الفاظ, حدیث آگے چل رہی ہے. پھر عمرو بن یحییٰ بن سعید جو راوی ہیں حدیث کے, بخاری شریف کی حدیث کے, وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اپنی جد اپنے دادا کے ساتھ وکنت اخرج مع جدی الی بنی مروان حین ملکوا بالشام, جب شام میں ان کا اقتدار قائم ہو گیا تھا شام میں, تو میں اپنے دادا کے ہمراہ گیا, اور جب دیکھتے تھے فیضا رآہم غلمانا احداثا, جب میرے دادا دیکھتے تھے کہ یہ وہ نوجوان ہیں بنو امیہ کے جن کے ہاتھوں حضور کے دین کی بربادی کی آپ نے خبر دی تھی, تو ہمیں ہمارے دادا کہتے تھے کہ لگتا ہے یہی لوگ ہیں جن کی خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی. اب کتاب المناقب میں امام بخاری اپنی الصحیح میں پھر یہ حدیث لائے ہیں دوبارہ. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہلاک امتی علی یدی غلمت من قریش, وہی کلمات, قریش کے نوجوان اباش جوانوں کے ہاتھوں میری امت کی ہلاکت ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شئت ان اسمیہم بنی فلان و بنی فلان, اگر میں چاہوں
اور حالات اجازت دیں تو میں ان کے نام بھی بتا دوں کہ کون کون ہیں اور کس کس کے بیٹے ہیں. یہ بڑی اہم حدیث ہے جو میں صحیح بخاری سے کوٹ کرنا چاہتا تھا. اب آگے چلتے ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہوا میں آپ کو بتایا. اس وقت تو ایک اقتدار کا خوف تھا لوگوں کا. وہ صفحاء قریش تھے، غلما تھے، وہ اوباش لونڈے تھے جو قتل کرتے تھے، مارتے تھے، اور ایک خطرہ تھا. آج وہ کیفیت نہیں ہے، مگر آج صف بندی ہے، فرقہ بندی ہے، جس میں لوگ انتہاؤں کی طرف جا رہے ہیں اور خود انتہا پسندی کی وجہ سے نادانستگی میں حق کو چھوڑ رہے ہیں، ایمان کی دولت سے محروم ہو رہے ہیں. اب حافظ ابن حجر عسقلانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو بیان کیا حافظ ابن حجر عسقلانی نے، اور امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں بیان کیا، اور حافظ ابن عسقلانی نے فتح الباری میں. فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں، مدینہ پاک کے بازاروں میں چلتے تھے. ان ابا ہریرہ کان یمشی فی السوق ویقول اللہم لا تدرکنی سنۃ ستین ولا امارۃ الصبیان. مدینہ پاک کے بازاروں میں چلتے ہوئے، گلی کوچوں میں، بازاروں میں بآواز بلند کہتے تھے، اے اللہ 60 ہجری کا سال میری زندگی میں نہ آئے، اس سے پہلے مجھے اٹھا لینا، اور وہ دور حکومت میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں جب قریش کے اوباش نوجوانوں کی حکومت آ جائے. امارت الصبیان، اوباش جوانوں کا دور حکومت نہ دیکھوں، اور 60 ہجری کا سن نہ دیکھوں، اس سے پہلے اٹھا لینا. فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ ابو ہریرہ بازار مدینہ میں بآواز بلند یہ دعا کرتے تھے. اب حافظ ابن حجر عسقلانی بہت بڑے عظیم امام حدیث، اب ان کی تحقیق کا کوئی منکر اور اختلاف کرنے والا نہیں. اب ان کے الفاظ ہیں اس حدیث کی شرح میں، فتح الباری میں جلد 13 صفحہ 10. فرماتے ہیں وفی ھذا اشارۃ الی ان اول الاغیلمہ کان فی سنۃ 60. وہ فرماتے اس حدیث پاک میں واضح اشارہ ہے کہ ان اوباش لونڈوں اور اوباش قریشی جوانوں میں سے سب سے پہلا شخص جس کے ہاتھوں حضور علیہ السلام کی امت کی ہلاکت ہوئی 60 ہجری میں، وہو کذالک فإن یزید ابن معاویہ تخلص فیہا، وہ یزید ابن معاویہ ہے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بدبخت ملعون یزید ہے، جو سن 60 ہجری میں حکومت پہ فائز ہوا اور 4 سال تک اس کی حکومت رہی. اور پھر امام ابن حجر عسقلانی دوبارہ آگے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں والذی یظہر، یہ بات بڑی واضح اور ظاہر ہو جاتی ہے، ان المذکورین من جملتہم، وہ جن کا ذکر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قریشی اوباش جوانوں کے ہاتھوں میرے دین اور امت کی تباہی ہوگی، ان اولہم یزید، ان میں سب سے پہلا شخص حضور کی امت اور دین کو برباد کرنے والا یزید تھا. یہ امام ابن حجر عسقلانی کی عبارت بخاری شریف کی اسی حدیث کی شرح میں. کما دل علیہ قول ابی ہریرہ، اور فرماتے ہیں اس پر دلالت کرتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول، رأس الستین و امارت الصبیان، کہ 60 ہجری سے میں پناہ مانگتا ہوں، اس سے پہلے میرے مولا مجھے اٹھا لینا، اور اوباش جوانوں کے دور حکومت سے. پھر امام عسقلانی لکھتے ہیں فإن یزید کان غالبا ینتزع الشیوخ من امارت البلدان الکبار ویولیها الاصاغر من اقاربہ، کہ یزید نے اقتدار پر بیٹھتے ہی یہ کام شروع کیا کہ جتنی اسلامی سلطنت کے بڑے بڑے شہر تھے ان میں بڑی عمر کے بزرگ، بڑی عمر کے جو صحابہ میں سے چلے آ رہے تھے یا اکابر تابعین میں سے تھے، ان ساروں کو معزول کر دیا، برطرف کر دیا ملازموں سے اور ذمہ داریوں سے، اور اپنے خاندان کے قریبی رشتہ داروں کے اوباش جوانوں کو، چھوٹے چھوٹے نومر جوانوں کو ان بڑے بڑے عہدوں پر، منصبوں پر فائز کر دیا. اپنے خاندان کے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوباش جوانوں کو، نوعمر لوگوں کو بٹھا دیا ان بڑے بڑے مناصب پر جن پر صحابہ اور تابعین چلے آ رہے تھے، شیوخ کو، اکابر کو معزول کر کے. یہ طرز حکومت یزید نے کھولی، اور یہ میں نے جو کوٹ کیا یہ امام ابن حجر عسقلانی کا قول تھا. یہی بات امام عینی نے عمدۃ القاری میں بیان کی ہے، بخاری شریف کی حدیث کی شرح میں. اولہم یزید علیہ ما یستحق، امام عینی لکھتے ہیں سب سے پہلا
حضور کی امت کو ہلاک اور برباد کرنے والا شخص ان اباش لونڈوں جوانوں میں سے پہلا یزید تھا، اور اس پر وہی کچھ ہو جس کا وہ حقدار ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ وہ بزرگوں کو اس نے معزول کر کے اپنے خاندان کے اباش جوانوں کو بڑے بڑے عہدوں پر متعین کر دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام احمد بن حنبل نے یہ روایت بیان کی حدیث صحیح میں، ان فساد امتی علی یدی غلمت سفہاء من قریش، کہ میری امت کا فساد قریش کے بے وقوف بے عقل اباش جوانوں کے ہاتھوں پر ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت جسے امام طبرانی نے بیان کیا، اور امام مزی، امام سیوطی نے سب نے روایت کو تائید کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، یہ حدیث بڑی اہم ہے، امام طبرانی المعجم الاوسط حدیث نمبر 1397، فرماتے ہیں انہ قال فی کیسی ھذا حدیث، فرمایا میرے پاس یہ جو صندوق ہے، بکسہ ہے، اس کے اندر اتنی احادیث ہیں جو آقا علیہ السلام سے میں نے اپنے کانوں سے سنی، لو حدثتکموہ لرجمتمونی، اگر میں وہ سب کچھ تمہیں بیان کر دوں تو تم پتھروں سے مجھے سنسار کر کے مار دو۔ اتنی باتیں میں نے آقا علیہ السلام سے سنی۔ ثم قال، پھر کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہم لا ابلغن رأس 60، اے میرے اللہ میری عمر 60 ہجری کے سال میں داخل نہ ہو، تو مجھے 60 ہجری کا سال شروع ہونے سے پہلے اٹھا لینا۔ تو پھر ان سے لوگ پوچھتے، آپ کے طلبہ اور لوگ تابعین پوچھتے، وما رأس 60، اے ابو ہریرہ ابھی تو سن 60 ہجری آیا نہیں تھا نا، پوچھتے 60 ہجری میں کیا ہوگا؟ قال امارت الصبیان، اباش قریشی لونڈے، ان کی حکومت قائم ہوگی اور امت کی ہلاکت ہوگی، دین کی ہلاکت ہوگی۔ اور عمیر بن ہانی بھی روایت کرتے ہیں کہ عاشی فی سوق المدینہ وہ یقول اللہم لا تدرکنی سنۃ 60، مدینہ پاک کے بازاروں میں چل کے ابو ہریرہ کہتے تھے، اللہ مجھے سن 60 ہجری سے پہلے اٹھا لینا دنیا سے۔ اور یہی حافظ ابن یرسکلانی اور امام عینی اور امام قسطلانی نے ارشاد الساری میں سب نے بیان کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ کی دعا قبول کر لی، اور 60 ہجری شروع ہونے سے 1 سال پہلے آپ کی وفات ہو گئی، اللہ پاک نے آپ کو اٹھا لیا۔ اور لکھتے ہیں کہ یہ آپ کی دعا یزید کے دور حکومت کی طرف اشارہ کرتی تھی، سب ائمہ نے لکھا۔ تو اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور 1 سال قبل آپ کو اٹھا لیا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کرتی ہیں، حدیث پاک ہے، بڑی اہم سبجیکٹ ہے، اور طبرانی اس کے راوی ہیں، امام طبرانی روایت کرتے ہیں المعجم الکبیر میں، اور حدیث نمبر ہے 2807، اور امام دارمی نے بھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین آپ روایت کرتی ہیں، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یقتل حسین ابن علی علی رأس 60 من مہاجرتی، یہ حدیث پاک۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری ہجرت کے 60ویں سال، 60th year of my ہجرہ، جب 60 سال ہوں گے اور 60واں سال شروع ہوگا تو اس سال میں میرا شہزادہ علی کا بیٹا حسین ابن علی شہید کیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے واضح لفظوں میں 2 ٹوک فرمایا کہ 60 ہجری میں میرا شہزادہ حسین شہید کیا جائے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں لوگوں کے کان کھولنے کے لیے یہ کوٹ کر رہا ہوں، توجہ مبذول کرانے کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث کے حوالے سن لیجئے تاکہ اس کے بعد آپ پھر حدیث پر توجہ دیں۔ حضرت ابو یعلا اپنی مسند میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 871 ہے، 871۔ امام بزار مسند میں روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر ہے 1284، 1284۔ امام بہقی نے دلائل النبوت میں روایت کی ہے یہ حدیث جو اب کوٹ کرنے لگا ہوں۔ امام ابن حماد الفتن میں روایت کرتے ہیں حدیث نمبر ہے 817، 817۔ امام دارمی الفردوس میں، امام الحارث اپنی مسند میں، حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، امام ابن حجر عسقلانی المطالب العالیہ میں، حدیث نمبر 4466، 4466۔
اور امام حیثمی مجمع الزوائد میں، ان تمام کتب میں، اور اصل حدیث مسند ابو یعلا اور مسند بزار اور بہقی سے آئی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط، میری امت کا نظام، اس میں دین کا نظام، دین کی قدریں عدل کے ساتھ چلتی رہیں گی، چل رہی ہوں گی، حتیٰ یکون اول من یسلمہ، حتیٰ کہ ایک شخص آئے گا اقتدار پر، حکومت پر، پہلا شخص جو میرے دین کی قدروں کو پامال کر دے گا، میرے دین کو پامال کر دے گا، میری امت کو ہلاک کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا میرے دین کو، اور وہ شخص ہوگا رجل من بنی امیہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص بنو امیہ میں سے ہوگا، یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا۔ میں نے سب حوالے اس لیے بیان کیے کہ شاید یہ حدیث آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں، بتائیں، ہاتھ اٹھا کر بتائیں پہلی مرتبہ سنی ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں نے تمام ریفرنسز کوٹ کیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بیان کر دیا۔ بھئی قیامت کے قریب تک کی نشانیاں بیان کی ہیں اور گن گن کر ایک ایک چیز بیان کی ہے، تو یہ تو اسی صدی کا واقعہ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کے اس حسین سے متعلق ہے جن کو کندھوں پر اٹھا کے چلا رہے ہیں، اور جن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سواری کی بات نہ کر رہے بندے، سوار کی بات کر، جن کی زبان میں اپنی لب مبارک اور اپنی زبان مبارک جن کے منہ میں دے رہے ہیں، جنہیں فرما رہے ہیں حسین منی وانا من حسین، یہ تو ان سے متعلق معاملہ ہے، اس کی نشاندہی میرے آقا کیوں نہیں کریں گے؟ فرمایا بنو امیہ میں سے ایک شخص، دین کی تباہی کرنے والوں میں پہلا شخص بنو امیہ میں سے ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا، وہ میری امت اور میرے دین کو تباہ و برباد کر دے گا۔ امام ابو یعلا نے روایت کیا، امام بزار نے کیا، امام بہقی نے کیا، امام ابن حماد نے کیا، امام فسوی نے کیا، اور امام حیثمی نے کیا، اور فرمایا ورجال ابی یعلا رجال الصحیح، مسند ابو یعلا کے جو رجال ہیں روات اس حدیث کے، وہ حدیث صحیح کے روات ہیں، اور امام اسقلانی نے بھی کہا کہ اس کے رجال ثقات ہیں، اور حافظ ابن کثیر وہ بیان کرتے ہیں، اور امام بہقی کی اس حدیث کو ترجیح دیتے ہوئے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا نام یزید بن معاویہ بیان کیا گیا ہے، حافظ ابن کثیر نے بھی کہا۔ اور ابو ذر کی روایت میں، حضرت ابو ذر بھی روایت کرتے ہیں، اس میں فرمایا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، پہلا شخص جو میری سنت کو بدل دے گا، میرے آثار دین کو بدل دے گا، میرے دین کی قدروں کو پامال کر دے گا اور ہلاک کر دے گا میرے دین، میری امت کو، وہ پہلا شخص بنو امیہ میں سے ہوگا۔ وفی بعض الاخبار مفسرا زاد یقال له یزید، یہ روایت ابو ذر کے لفظ ہیں کہ بعض احادیث کی روایات میں وضاحت سے آیا ہے کہ اس کا نام یزید ہوگا۔